اللہ والوں کے مومنوں کے دو بڑے ہتھیار کا ذکر ہے. دیکھ لیتے ہیں میرے پاس آپ کے پاس یہ دو ہتھیار ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی جس خیر و بھلائی کی امید وہ رکھتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. دنیا میں بھلائی چاہیے اور اگر آخرت میں بھلائی چاہیے تو کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ وَاسْتَعِینُوا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا اور تم مدد مانگو اور تم مدد طلب کرو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. کس طرح سے مدد مانگے؟ کون سی چیزوں سے اللہ سے مدد مانگے؟ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے مدد مانگنے کا؟ پہلی چیز بالصبری، صبر کے ذریعے، والصلاۃ اور نماز کے ذریعے. یہ وہ دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پھر مدد فرماتا ہے، اور انہی دو چیزوں میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور یہاں پر صبر سے مراد، یہاں پہ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا معنی روزے کا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کو ماہ صبر یعنی صبر کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں پر ایک اور معنی بھی ہے صبر سے، یہاں پہ یعنی گناہوں سے رک جانا، گناہوں سے باز آ جانا. اسی لیے اسے عبادت کے ساتھ ملا کر یہاں پر بیان کیا گیا ہے. نماز کے ساتھ اس کا ذکر آیا ہے کہ صبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو، اور عبادت میں سب سے پہلی چیز نماز ہی ہوتی ہے. تو صبر کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے کردار کی پختگی اور پھر دین میں استقامت حاصل ہوتی ہے. صبر بہت ہی بہترین چیز ہے، اس سے انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے. اور صبر کا معنی کیا ہے؟ کہ روک لینا، سیلف کنٹرول، تھام لینا، روک لینا. اور ابن ابو حاتم نے فرمایا، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی دو قسمیں بتائی ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ایک صبر کون سا ہے؟ ایک مصیبت کے وقت صبر کیا جائے، اور فرمایا کہ یہ بہت اچھا ہے، مصیبت پر صبر کرنا یہ بہت اچھا ہے. اور اس سے بھی اچھا صبر یہ ہے کہ ان کاموں کو نہ کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، یعنی گناہ اور حرام کے کاموں سے بچنے پر صبر. اور آگے دیکھیں گے ایک اور صبر کا ذکر آتا ہے، وہ ہے کہ نیک کام کرنے میں، نیکیاں کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے میں. اگر کوئی تکلیفیں آئیں، مشقتیں آئیں، کوئی مشکلات آئے تو انہیں صبر سے برداشت کرنا. تو صبر کیا ہے؟ مشکلات پر بھی صبر کرنا، گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو تھامے رکھنا، روکے رکھنا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، وہاں بھی سخت صبر کی ضرورت ہے. اور نیکی کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو جما کے رکھنے کے لیے. تو یہ تین طرح کے صبر ہے.